الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اولی الدرجات العلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لربہ لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ بھی یہی سورۃ العادیات کو تلاوت کیا تھا، اور اس سورت کی روشنی میں انسانوں کے اندر جو ایک روحانی مرض پایا جاتا ہے اور روحانی بیماری پائی جاتی ہے، جس سے ناشکراپن کہتے ہیں، اس پر گفتگو ہوئی تھی، اور آج بھی ناشکراپن کس سے کہا جاتا ہے، ناشکری کیا ہے، اور دوسری چیز کہ اس مرض کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے انسان۔ پہلی بات کہ ناشکری کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر یہ یقین دلایا کہ انسان، تجھے میری قسموں پر نہیں یقین آ رہا کہ میں قسمیں کھا کر کہتا ہوں کہ ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کس ذات کا ناشکرا ہے؟ جس نے اس پر رحمتوں کی بارش کی، جس نے اس کو انعامات کے خزانے عطا کیے، پھر بھی اس رب کی ناشکری کرتا ہے۔ کنود کا معنی تو ناشکری ہے، لیکن حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کنود کا معنی یہ ہے کہ انسان پر اللہ کی طرف سے انعامات اور رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہو، اس کو بھول جائے، اور تکلیف کوئی بھی آئے ان کو گننا شروع کر دے۔
یہ ہے کنود، ناشکرا انسان۔ کیا کہتا ہے؟ جی بیمار ہوں، سر میں درد ہے، بڑا پریشان ہوں، بلڈ پریشر کا مریض ہوں، شوگر کا مریض ہوں، ہارٹ پیشنٹ ہوں، بیماریوں میں زندگی گزر رہی ہے، کیا کروں جی؟ میں کاروبار کرتا ہوں، فائدہ ہی نہیں، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی پریشانیاں آئی، زبان پر انہی کا تذکرہ ہر وقت ہے، لیکن جو اللہ نے نعمتیں عطا کی تھی ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ تجھے اللہ نے آنکھ جیسی نعمت عطا کی جس سے تو دیکھ رہا ہے، زبان جیسی نعمت عطا کی جس سے بول رہا ہے، سماعت جیسی نعمت عطا کی جس سے تو سن رہا ہے، دماغ جیسی نعمت عطا کی جس سے تو سوچ و فکر کر رہا ہے، دل جیسی نعمت عطا کی جس سے تو زندہ ہے، سانس جیسی نعمت عطا کی کہ جو نکلتا ہے اور آتا ہے واپس، لیکن ان نعمتوں کا تذکرہ نہیں۔ اگر تذکرہ ہے تو ان تکلیفوں، بیماریوں اور پریشانیوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کنود کا یہ معنی ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کو زبان پر نہیں لاتا، بھول جاتا ہے، اور کچھ مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں آئیں بس انہی کو شکوہ کے طور پر تذکرہ کرتا رہتا ہے، یہ آدمی ناشکرا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ ایک دفعہ جا رہی ہیں اور ایک نوجوان کو دیکھا سر پر پٹی باندھے ہوئے ہے۔ پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا سر میں درد ہے، پٹی باندھی ہے۔ پوچھا عمر کتنی ہو گئی؟ کہا 30 سال۔ کہا یہ بتا کہ اس سے پہلے بھی تیرے سر میں کبھی درد ہوا؟ کہا نہیں، پہلے نہیں ہوا، یہ پہلی مرتبہ درد ہوا۔ تو فرمانے لگی کہ 30 سال کے بعد تیرے سر میں درد ہوا، تو نے ناشکری کی پٹی باندھ لی، شکوے کی پٹی باندھ لی، اور 30 برس تک تیرے سر میں درد تک نہیں ہوا اور تو نے کبھی شکر کی پٹی نہیں باندھی۔ ان الانسان لربہ لکنود، بڑا ناشکرا ہے، شکوے کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کی ذات پہ شکوے کرتا ہے، اللہ میں ہی تجھے ملا اور میرے اوپر یہ مصیبتیں لائی، دوسرے پر کیوں نہیں لائی؟ نہ شکرا انسان کو نہیں ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے، اور اللہ کا شکر گزار بندہ ہوگا تو اللہ پھر نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور کب ہوگا؟ کہ جب وہ دوسروں کو بھی دیکھے، اپنی حالت اگر خراب ہے تو اپنے سے زیادہ خراب حالت کو دیکھے، شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اور پاؤں میں جوتی نہیں، ننگے پاؤں، سخت گرمی، دل میں خیال آ گیا، اللہ تیرے نافرمان ان کو اتنا کچھ تو نے نوازا ہے اور میں تیرا فرما بردار بندہ اور میرے پاؤں میں جوتی بھی نہیں اور اتنی گرمی ہے۔ ظہر کا وقت ہو گیا، مسجد میں گئے، مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا جس کا پاؤں نہیں تھا، پاؤں کٹے ہوئے تھے، دیکھ کر فوراً سر سجدے میں ڈال دیا، اللہ تیرا شکر ہے، کوئی بات نہیں، اگر جوتے نہیں پاؤں تو ہیں، اس کے پاؤں نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور جب آدمی ناشکری پر جاتا ہے تو پھر اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔
میرے بھائیوں، میں اور آپ غور کریں اللہ نے کتنا ہمیں نوازا ہوا ہے، اور صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے یہ پوچھا، یا اللہ تیرا شکر کیا ہے؟ کہا پھر میرے زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے کہ ما عبدناک حق عبادتک، ہم نے تو تیری عبادت جیسے تھی ایسا حق ادا نہیں کر سکے۔ مجھے دل میں بات ڈالی گئی، الان شکرتنی، میرے بندے اب تو نے میرا شکر ادا کیا۔ اللہ کا شکر صرف زبان سے بھی کیا، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن اتنی اللہ کی نعمتیں کہ ایک نعمت پر بھی پوری زندگی اگر وہ اللہ کی عبادت کرے تو ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ چھوٹی سی زبان حرکت میں دی شکر ہو گیا؟ نہ، فرمایا سب سے بہترین طریقہ شکر کا نماز ہے۔ لکھا ہے کہ اطباء اور ڈاکٹرز کہتے ہیں آدمی جو پیتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے، 2 منٹ کے بعد اس کا سارا اثر اس کے پورے جسم میں چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے بھی چلا جاتا ہے اس کا اثر۔ فرمایا جو غذا تو نے کھائی، جو پیا، اس کا اثر تیرے پورے جسم میں چلا گیا، بس صرف تو چھوٹی سی زبان سے شکر ادا کرے گا نا، بہترین یہ ہے کہ تو نماز میں کھڑا ہو جا، تیرے جسم کا ہر عضو شکر ادا کرے۔ یہ بہترین شکر کا طریقہ نماز ہے۔ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور ہر عضو کو اللہ کے شکر میں استعمال کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا ناشکری پر بڑی گرفت ہوتی ہے، اللہ آزماتے ہیں۔ احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ 3 آدمی تھے، ایک برس کا مریض، ایک گنجا، ایک اندھا۔ ایک آدمی گیا برس کے مریض کے پاس، کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا اتنی پریشانی ہے میں کس کس کا تذکرہ کروں؟ پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں برس کا مریض، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اپنی مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتے، الٹا اوپر سے غریب، لاچار، کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں۔ اس آدمی نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے تندرست کر دے، یہ بیماری ختم کر دے، اور اللہ تجھے مال و دولت دے۔ دعا کی، بیماری ختم، ایک اونٹنی اللہ نے عطا کی، اس سے بڑھتے بڑھتے ہزاروں اونٹ اور اونٹنیاں ہو گئے اور جنگلوں میں گزارا ہونے لگا، صحراؤں میں۔ دوسرے کے پاس گیا، کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ۔ وہ گنجا تھا، اس نے کہا کیوں نہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، میں گنجا ہوں، کسی مجلس میں بیٹھتا ہوں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، غریب ہوں۔ کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری بیماری کو دور کرے اور اللہ تجھے مال و دولت بھی دے۔ دعا کی، گنجا پن ختم، بال آگے بہترین۔ اور پھر ایک گائے ملی اس کو، اس سے بڑھتے بڑھتے ہزاروں گائیں ہوگی اس کی، اور وہ بھی جو ہے وہ چرنے لگی، اور اس طرح کھیتوں میں، اور یہ سلسلہ مالدار بن گیا۔ تیسرے کے پاس گیا اندھا، کوئی پریشانی بتاؤ۔ کہا پریشانی کیوں نہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، کس کس کا تذکرہ کروں؟ پوچھا کیا؟ کہا بینائی نہیں ہے، میں اپنی ماں کا چہرہ آج تک نہیں دیکھ سکا، اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، بھیک مانگتا ہوں لوگوں سے، کھاتا ہوں، کیا کروں؟ کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری بیماری کو دور کرے۔ بینائی لوٹ آئی، اور ایک بکری آئی اس کو ملی، اور پھر اس سے بڑھتے بڑھتے ریوڑ بن گئے بکریوں کے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ آدمی پھر آیا پہلے کے پاس، برس کے مریض کے پاس۔ اللہ کے نام پر دو، جس اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا، آپ غریب تھے، اس نے آپ کو بہت کچھ دیا، اس کے نام پر دے دو۔ وہ برس کا مریض کہنے لگا جھوٹ بولتے ہو، اٹھو یہاں سے،
یہ تو میرا باپ بھی امیر تھا، میرا دادا امیر، میں تو نسلی امیر چلا آ رہا ہوں، جھوٹ بولتے ہو، یہ تو میں نے اپنی کمائی ہے۔ اس نے کہا اچھا؟ اس نے کہا یا اللہ جس حالت پر یہ پہلے تھا اس حالت پہ اس کو کر دے۔ برس کی بیماری دوبارہ لوٹ آئی، اونٹوں اور اونٹنیوں میں بیماری پڑی، سارے مر گئے، پرانی کیفیت پر آ گیا۔ گنجے کے پاس گیا، جس رب نے تمہیں اتنا کچھ عطا کیا اس رب کے نام پر مانگنے آیا ہوں، دے دو۔ کہنے لگا تم ہر وقت سوالی بن کر آ جاتے ہو، مانگتے ہو، بیکاری بنتے ہو، نکل جاؤ میرے پاس سے ورنہ میں تمہیں ماروں گا۔ مجھے کہاں اللہ نے دیا، میں نے تو اپنی خود کمائی کر کے یہ کمایا ہے، میں تو پہلے سے اسی طرح تھا۔ تو اچھا یا اللہ اس کو پرانی حالت پر لوٹا دے۔ بال اتر گئے سر کے، وہ گائے وغیرہ بیماری ان میں آئی، مر گئی، پھر پرانی حالت پر۔ اندھے کے پاس گیا، کہا کہ میں تیرے پاس آیا ہوں اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے، جس اللہ نے تجھے یہ دولت دی، مالدار بنایا، اس کے نام پر دے دو۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا سچ کہتا ہے تو، سچ کہتا ہے، میں اندھا تھا، ماں باپ کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اللہ کی قدرت کے شاہکار نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کوئی ایک اللہ کا بندہ آیا، اس نے آ کر یہاں دعا کی، میرے اللہ نے مجھے بینائی عطا کر دی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کی دعا کے صدقے میں مجھے اتنی بکریاں ملی کہ اب یہ دیکھو، یہ پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریاں چل رہی ہیں۔ سچ کہا تو نے، جا جتنی تجھے چاہیے ان میں سے لے کر چلا جا اللہ کے نام پر۔ اس نے دیکھ کر کہا تمہیں مبارک ہو، میں فرشتہ ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا تھا کہ میں ان کا امتحان لوں کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں یا ناشکرے ہیں۔ وہ دونوں پہلے ناشکرے رہے، اللہ نے واپس اپنی حالت پر انہیں لا دیا۔ تو نے اللہ کا شکر ادا کیا، میرے رب نے تجھے اور نواز دیا اور نوازے گا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ میں اور آپ ذرا غور کریں، کبھی چھوٹی سی بیماری ہوئی رونے لگ گیا، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ صحت اور تندرستی جو میری رگوں میں رچ بس گئی تھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اگر تھوڑی سی بیماری آئی تو میں کیوں اللہ سے شکوے کرنے لگ جاؤں؟ میرے گھر پر جو امن اور سکون کے سائے منڈلا رہے تھے، اگر کبھی تھوڑی بے سکونی آ گئی تو کیوں میں اللہ سے شکوے کروں کہ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ میری عزت اور ناموس کی جو اللہ نے حفاظت کی، میں کیوں کر اللہ کے سامنے شکوے کروں؟ مجھے سوچنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں اپنے رب کی نعمتوں کی قدر کروں۔ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ناشکری کی 3 قسمیں بیان کی، 3 صورتیں بیان کی۔ ایک ناشکری کیا ہے؟ اللہ نے نعمتیں دی لیکن اب یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ گیا، اللہ کا شریک بنا رہا ہے، یہ ناشکری ہے۔ کیسے؟ کافر یہ کہتے تھے آسمان اللہ نے بنایا ہے، کافر یہ ان کا عقیدہ تھا زمین اللہ نے بنائی ہے، لیکن آگے کیا کہتے تھے؟ آسمان اور زمین کو بنا کر اللہ علیہ باللہ بیٹھ گیا، اب آگے اللہ نے کام تقسیم کیے، یہ بارش برسانے والا لات ہے، یہ بت ہے جو بارش برساتے اللہ کے ہیلپر ہے، بیٹے دینے والا بیٹیاں دینے والا منات ہے، اور یہ فلاں کام کرنے والا عزا ہے۔ اللہ کے ساتھ لات منات عزا کو شریک ٹھہرانے لگے، یہ ناشکری تھی۔ آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا بھی یہی کہتا ہے، اللہ کو تو مانتا ہے، انکار تو نہیں کرتا، لیکن کیا کہتا ہے؟ مجھے بیٹا تو فلاں نے دیا، بیٹی تو فلاں نے دی، صحت تو فلاں نے دی، تندرستی تو فلاں نے دی۔ یہ اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرا رہا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ملی اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہا ہے۔ داتا تو اللہ ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو داتا بناتا ہے۔ حاجت روا تو اللہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا مانتا ہے۔
مشکل کشا اللہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا مانتا ہے، بیڑے پار کرنے والا اللہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بیڑے پار کرنے والا مانتا ہے، یہ ناشکری ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ دوسری قسم ناشکری کی، فرمایا دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن ان نعمتوں کو اللہ ہی کے خلاف استعمال کرنے لگ گیا، اللہ کے حکموں کے خلاف استعمال کرنے لگ گیا۔ اور اس کی بڑی پیاری مثال کسی نے دی۔ ایک آدمی آفس میں جاتا ہے، دوسرے نے دیکھا یار یہ بیچارہ ایسے ہی جاتا ہے، اس نے اس کو گفٹ کر دی گاڑی، آپ یہ گاڑی لے لو اور آپ اس پر جایا کرو، اپنے کام بھی کیا کرو، لیکن ایک بات ہے کہ میرے خلاف میری گاڑی کو استعمال نہ کرنا۔ اب روزانہ صبح سٹارٹ کی، دفتر چلا گیا، واپس آیا، دکان پر گیا، واپس آیا، ادھر ادھر کاموں میں لگ گیا، استعمال کر رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد کیا کیا، جس نے گاڑی دی تھی اسی کے خلاف سازشوں میں لگ گیا، وہی گاڑی اس کے خلاف استعمال ہونے لگ گئی، اس کے دشمنوں کے پاس جا کر پلاننگ کرنے لگ گیا، منصوبے بنانے لگ گیا۔ یہ اپنے اس محسن کا ناشکرہ ہے کہ جس نے گاڑی دی تھی اس کو کس کے لیے، اور اب اسی کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ میرے رب نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی کہ ان آنکھوں کو صحیح استعمال کرو، میرے حکموں کے خلاف استعمال نہ کرو، میرے حکموں کے خلاف استعمال نہ کرو۔ فرمایا آنکھیں یہ جہنم میں لے جانے والی، بد نظری کرے گا ایک آدمی جہنم میں جائے گا۔ زبان دی یہ لے لو مشین، لیکن میرے خلاف استعمال نہیں کرنا، یہ وہی اللہ کی ناشکری میں استعمال کرنے لگ گیا، گانوں میں استعمال کرنے لگ گیا، غیبت میں، چغلی میں۔ اللہ نے پاؤں دیے نیکی کی طرف چلنا، میرے خلاف نہ چلنا، اللہ کی نافرمانی میں چلنے لگ گیا۔ ہاتھ دیے، اب اللہ نے اس کو جو کچھ دیا اللہ ہی کے خلاف استعمال کرنے لگ گیا، اللہ کے خلاف استعمال کرنے لگ گیا۔ یہ ناشکری کی دوسری صورت ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ لیکن پھر بھی میرے رب کی عظمت دیکھیے کہ وہ آنکھوں کو غلط استعمال کر رہا ہے، میرا رب اس کی بینائی کو نہیں چھینتا اسے، پھر بھی ہاتھوں کو غلط استعمال کر رہا ہے، میرا رب اس کے ہاتھوں کو شل پھر بھی نہیں کر رہا، پاؤں کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر چلتا ہے، میرا رب اس کے پاؤں کو شل نہیں کرتا ہے، زبان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، میرا رب اس کی گویائی کو پھر بھی نہیں چھینتا۔ یہ نعمت کی ناشکری دوسری صورت۔ اور تیسری صورت ناشکری کی یہ ہے کہ آدمی غافل ہو جائے۔ اب یہ آدمی کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو جسم دیا، پیدا کیا، اب اللہ سے غافل، نماز نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ سے غافل ہو گیا، یہ بھی ناشکری۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ جب بڑا ناشکرہ ہے یہ انسان تو اب کیا کرے؟ کیوں ناشکرہ ہوا؟ یا اللہ اس کے لیے کیا؟ ہم بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر چیک کرتا ہے، کہتا ہے جی آپ کو بخار ہے 102 کا۔ جی کیوں ہوا؟ ڈاکٹر کہتا ہے لگتا یہ ہے کہ رات کو آپ باہر ننگے آسمان میں کے نیچے سوئے، شبنم آپ پر پڑی اور آپ بیمار ہو گئے۔ جی یہ بیماری کیوں ہو گئی؟ لگ یوں رہا ہے کہ آپ نے شوگر زیادہ استعمال کی، ٹینشن لی، آپ کو شوگر ہوگی۔ جی میرا کولیسٹرول کیوں بڑھ گیا؟ لگ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ چکنائی والی چیزیں زیادہ استعمال کی، آئل زیادہ استعمال کیا، لہٰذا یہ آپ کو بیماری۔ سبب بتاتا ہے ڈاکٹر، یا اللہ یہ انسان ناشکرہ ہے، یہ بیماری لگ گئی روحانی، اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں لگی؟ تشخیص تو ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ ناشکرہ بنا؟ اللہ نے تشخیص کی اور سبب بتا دیا۔ اور کیا سبب ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک وانہ لحب الخیر لشدید۔ یہ آدمی مال کی محبت میں بڑا آگے جا چکا ہے، مال کی محبت اس کے دل میں بہت گھس چکی ہے، اس لیے اس کو یہ بیماری لگ گئی ہے ناشکر پن کی۔ مال کی محبت، خیر عربوں میں مال کو کہا جاتا تھا،
یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ بتا دیا کہ مال کی محبت انسان کو کتنی چیزوں سے روک دیتی ہے۔ جب مال کی محبت ہے اور اس کا آدمی مشاہدہ کرے، کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا انسان وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، آدمی ذرا غور کر، ہر آدمی کو دیکھ، اس کے روزانہ ہر دن، ہر رات، ہر گھنٹہ، ہر گھڑی اس کو بتا رہی اور گواہی دیتی ہے اللہ اعلان کہ یہ اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ یہ اعلان کر رہی ہے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ آدمی ناشکر ہے اپنے رب کا۔ یہ خود گواہ پیش کر رہا ہے، اس کے گواہ موجود ہیں۔ اور وہ کیا؟ اذان ہوتی ہے دکان بند نہیں کرتا، مال کی محبت ہے۔ اذان ہوتی ہے دفتر کو نہیں چھوڑتا، مال کی محبت ہے۔ اذان ہوتی ہے گھر بار کو نہیں چھوڑتا، مال کی محبت ہے۔ اس محبت نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ رشوت لیتا ہے، مال کی محبت ہے۔ سود کھاتا ہے، مال کی محبت ہے۔ ڈاکہ ڈالتا ہے، مال کی محبت ہے۔ پلاٹوں پہ قبضے کرتا ہے، مال کی محبت ہے۔ یہ مال کی محبت نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا۔ فرمایا گواہ مانگتے ہو، چھوڑو گواہ، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ خود اس پر گواہ ہے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کی گواہی دے رہا ہے، ہر گھنٹہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ بڑا مال سے محبت کرنے والا ہے، حب الخیر لشدید، بڑی محبت کرتا ہے۔ اور حدیث میں آیا، میرے آقا نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر برائی کی جڑ راس کل خطیۃ، حب الدنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ جو بھی برائی گناہ ہوگا اس کے پیچھے دنیا کی محبت ہوگی۔ قتل کر رہا ہے، پیچھے دنیا کی محبت ہے۔ قبضہ کر رہا ہے، پیچھے دنیا کی محبت ہے۔ ہر گناہ کے پیچھے دنیا کی محبت ہے۔ اور میرے آقا کا ارشاد حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے صحابہ ایک وقت آئے گا دنیا تمہیں کھانے کے لیے اس طرح بلائے گی، دو لوگوں کو جمع ہو جائیں گے جیسے دسترخوان پہ کھانا لگا ہو تو لوگوں کو کھانا کھانے بلایا جاتا ہے۔ دنیا کفر تمہیں کھانے کے لیے اس طرح اپنے دوستوں کو بلائیں گے، کافروں کو بلائیں گے۔ صحابہ کرام نے جب سنا عرض کی، یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے تعداد میں؟ فرمایا نہیں، تھوڑے نہیں، بل انتم کثیر، تم زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے۔ یا رسول اللہ ہم اتنے زیادہ ہوں گے، پھر بھی ہمیں یہ ہمارے اوپر کافر ٹوٹ پڑیں گے ہمیں کھانے کے لیے اور ہمیں ختم کرنے کے لیے؟ فرمایا ہاں، کثرت کے باوجود ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ کے حبیب کیوں؟ فرمایا تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی، ایک مرض لگ جائے گا، وہن کا مرض۔ صحابہ نے سوال کیا، مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ وہن کیا ہے؟ وہ بیماری کیا ہے؟ ذرا غور کرنا۔ میرے آقا فرماتے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت۔ جب تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی، ایسے گرفتار ہو جاؤ گے کہ کفر پھر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا، پھر تم IMF کے چنگے سے نہیں نکل سکو گے، پھر تم جو ہے غیروں کی غلامی سے نہیں نکل سکو گے، غلامی در غلامی تو اپنے گلے میں پہنتے جاؤ گے۔ کیوں؟ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت آ جائے، دنیا کی محبت۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ارشاد فرما دیا۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا، میرے محبوب فرما دیجئے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ کہہ دیجئے اگر تمہیں تمہارے آبا و اجداد،
تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا مال جس کو تجارت کرتے ہو، یہ تمہیں جب اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب اور پیارے ہمیں لگ جائے، پھر فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو پھر رب کا حکم آ جائے گا، پھر تم غلام بن جاؤ گے، غلامی میں آ جاؤ گے۔ اب کیسے پتہ چلے گا یہ غالب آ گئے؟ شادی ہے، ایک طرف باپ کھڑا ہے، بیٹا کھڑا ہے، میں نے ناچ گانا کرنا ہے، آتش بازی کرنی ہے، دوسری طرف میرے مصطفیٰ کا حکم ہے، رب کا حکم ہے، سادگی سے کر۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ بیٹا ناراض نہ ہو، باپ ناراض نہ ہو، بہن بھائی ناراض نہ ہو، اب یہ غالب آ گئی، ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت مغلوب ہوگی۔ دعویٰ تو کر رہا ہے اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، لیکن وہاں کہتا ہے نہیں، اللہ اور رسول علیہ باللہ ناراض ہو جائیں، بیٹا باپ ناراض نہ ہو۔ مال تجارت، اذان ہوئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ بلا رہا ہے کامیابی کی طرف، یہ دکان بند نہیں کرتا، سمجھتا ہے میری کامیابی دکان میں ہے۔ اب تجارت غالب آ گئی اللہ اور اس کے رسول پر، پھر کیا؟ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کر لو اللہ آ جائے۔ اب یہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے، آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ تو اتنی بات کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت دل سے نکال دو اور دنیا کو چھوڑ دو، کیا ہم سب کچھ کو چھوڑ کر دنیا کو طلاق دے دیں اور پھر سے رہبانیت اختیار کریں، غاروں میں جا کر بیٹھ جائیں، مسجدوں سے باہر نہ نکلیں؟ نہ نہ، میں کبھی آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں۔ دو چیزیں ہیں، حضرات صحابہ کی بھی تو دولتیں تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار کئی منڈیوں میں چل رہا ہوتا تھا، دسترخوان پر 150 آدمی ایک وقت بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور کبھی کبھی روتے ہچکی لگ جاتی کہ حضور کے گھر میں تو کئی مہینے چولہا نہیں جلا اور ہم کئی کھانے آگے رکھ کر کھا رہے ہیں۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے دنیا کی محبت، حب الدنیا، دوسرا کسب دنیا، دنیا کا کمانا۔ دنیا کمانے سے شریعت منع نہیں کرتی، کماؤ جتنا کما سکتے ہو، دنیا کی محبت کو دل میں لانے سے منع کرتی کہ دنیا کی محبت دل میں نہ جاگزی کر دو، بلکہ کماؤ۔ دنیا کمانے سے کبھی شریعت نے منع نہیں کیا۔ جس کے پاس اللہ زیادہ دولت دے گا وہ فارغ ہو کر بیٹھے گا، وہ اللہ کی عبادت کرے گا، وہ نیک بنے گا۔ دنیا کماؤ جتنے کما سکتے ہو، حلال طریقے سے کماؤ، لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ ڈالو۔ کسی نے اس کی بڑی پیاری مثال دی، میں وہ دے کر بات ختم کرتا ہوں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا دنیا اور دنیا کی محبت کس کی طرح ہے؟ فرمایا دل اور دنیا کی محبت کشتی اور پانی کی طرح ہے۔ کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، پانی کشتی کی ضرورت ہے، لیکن کب تک؟ جب تک کشتی پانی کے اوپر چلتی رہے گی۔ پانی کے اوپر کشتی چلے گی، پار ہو جائے گی، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا اب وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ اب کشتی ڈوب جائے گی، کشتی کبھی پار نہیں ہو سکتی، کشتی بھی تباہ ہو گئی اور اس میں بیٹھے ہوئے بھی سارے کے سارے ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ فرمایا یہی مثال ہے دنیا اور دل کی۔ دنیا انسان کی ضرورت ہے، دنیا کے بغیر انسان نہیں جی سکتا۔ ارے کمائے گا نہیں تو کھائے گا کیا؟ کمائے گا نہیں تو گھر کا رینٹ کیسے دے گا؟ کمائے گا نہیں تو بجلی کا بل کیسے دے گا؟ کمائے گا نہیں تو گیس کا بل کیسے دے گا؟ کمانا پڑے گا۔ دنیا کے بغیر انسان کی زندگی نہیں چل سکتی، لیکن یہ دنیا آدمی کی ضرورت جب تک ہے کہ جب تک یہ دنیا اس کے دل کے اندر نہ گھس جائے، باہر رہے، کمائے، خرچ کرے۔ جس دن یہ دنیا اس کے دل کے اندر گھس گئی پھر خود بھی ہلاک ہوا، سب کچھ کو ہلاک کر گیا۔ جب دنیا دل کے اندر گھس جائے گی پھر سگے بھائی کو میراث کے لیے قتل کر دے گا، اس کو کیوں وراثت میں حصہ ملے؟ دنیا دل میں گھس گئی پھر بیٹی کو وراثت نہیں دے گا، دنیا دل میں گھس گئی پھر بہن کو وراثت نہیں دے گا۔ دنیا جب دل میں گھس گئی
پھر باپ کو بھی گریبان سے پکڑ کر باہر پھینکے گا۔ آپ جانتے ہیں میں کیا عرض کر سکتا ہوں، ایسے بھی لوگ ہیں جب تک باپ نے اولاد کے نام پر اپنی پراپرٹی نہیں کی ہے، بیٹوں کے نام پر، ایک بیٹا بھی ہاتھ پہ اٹھاتا ہے، دوسرا بھی اٹھاتا ہے، تیسرا بھی اٹھاتا ہے، کہتے ہیں یار باپ کے پاؤں تو ہم دھوئیں اور کس زعفران سے دھو کر بیٹھائیں، باپ کو سر پر اٹھائے ہوتے ہیں۔ جس دن باپ نے اپنے بیٹوں کے نام ساری پراپرٹیاں کر دی، باپ خالی ہو گیا، پھر یہ بیٹا بھی جوتے مارتا ہے، وہ بھی جوتے مارتا ہے، وہ بھی جوتے مارتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی محبت، دل میں گھس جانا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سارا کچھ اپنے اولاد کے نام نہ کر دیا کرو، کچھ چھوڑا کرو، بعد میں میراث جائے، تاکہ تمہاری عزت تو برقرار رہے، عزت تو برقرار رہے۔ تو دنیا فرمایا یہ پانی کی طرح ہے اور انسانی دل کشتی کی طرح ہے۔ جب تک کشتی پانی کے اوپر چلتی رہے گی، پار ہو جائے گی، ضرورت ہے کشتی کا پانی، اور جس دن پانی کشتی میں چلا گیا کشتی ڈوب جائے گی، حالات برباد اور سب کو برباد کر دے گی۔ اسی طرح یہ دنیا ہے، جب تک دل سے باہر ہے کامیاب اور کامران ہے، جب دل کے اندر گھس گئی پھر اس کو بھی ہلاک کر دیا، پورا خاندان کبھی کبھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو مرض بتایا تھا ان الانسان لربہ لکنود، ناشکرا ہے، اور اس کا سبب کیا بتایا، تشخیص کیا کی، بیماری کس وجہ سے لگی، دنیا کی محبت دل کے اندر ڈال دی، اس وجہ سے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس مرض کا علاج عرض کیا جائے گا جو میں نے عرض کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔